الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا میرے معزز بزرگان دین عزیز نوجوان بھائیوں گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے دنیا کی حقیقت دنیا کی اصلیت دنیا بنانے والے خالق و مالک رب العالمین کی نظر میں کیا ہے ساری بات تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بتائی گئی ہے قرآن کریم کی آیت میں وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی حقیقت کو اور دنیا کی اصلیت کو بندوں کے سامنے ظاہر کر دیا ہے قرآن میں کوئی ایک دو جگہ نہیں ہے بلکہ اس طریقے سے کئی جگہوں پر مختلف مقامات میں مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو انسانوں کو دنیا کی حقیقت سمجھائی ہے بس ضرورت ہے ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کی اور ان باتوں کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی ورنہ تو قرآن کی کتنی باتیں ہم سنتے ہیں حدیث کی کتنی باتیں ہم سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ان باتوں کو دلوں کے اندر جما کر بٹھا لینا
یہی ہماری سب سے بڑی کمی ہے۔ کس انداز سے اللہ نے دنیا کی حقیقت کو سمجھایا، آیت کے ایک ایک لفظ کو میں نے گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دنیا کی کیا حقیقت بتلائی ہے، حضور کی زبان سے کیا الفاظ دنیا کے بارے میں نکلے ہیں، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے آپ نے دنیا کی کیا حقیقت بتائی ہے، ذرا یہ بھی ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں میں رہنا چاہیے۔ میں نے بیان کے آخر میں ایک حدیث اللہ کے نبی کی بتائی، اس کے علاوہ بہت سارے مقامات پر بھی اللہ کے نبی نے مختلف موقعوں پر مختلف الفاظ میں صحابہ کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے دنیا کی حقیقت کو بتایا ہے، اس لیے کہ نبی بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے دنیا کیا چیز ہے۔ اللہ اپنے پیغمبروں کو، اپنے برگزیدہ بندوں کو ساری حقیقت بتا دیتے ہیں کہ دنیا ہے کیا چیز، اور وہ نبی اپنی امت کو اور اپنی قوم کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں۔ صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ جتنے انبیاء دنیا میں آئے، ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے دنیا کی حقیقت کو بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زندگی، ایمان والوں کے لیے دو زندگیاں رکھی ہے اللہ نے، ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دونوں زندگیوں میں کتنا فرق ہے، یہ دونوں زندگیوں کا اگر مقابلہ کیا جائے، دونوں کی زندگیوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو دونوں زندگیوں میں کتنا فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، اور اتنی آسان مثال سے سمجھایا جس مثال کو سمجھنا ہم سب کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے، دونوں کو اگر جوڑا جائے، دونوں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو دنیا آخرت کے سامنے کیا چیز ہے، اس کو سمجھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی آدمی سمندر کی کنارے کھڑے ہو کر سمندر میں اپنی انگلی ڈال دے اور اس انگلی کو باہر نکالے تو انگلی پر جو پانی لگا ہوا ہے سمندر کا، فرمایا کہ یہ انگلی میں لگا ہوا سمندر کا پانی یہ دنیا ہے، اور یہ سمندر میں جو پانی نظر آ رہا ہے یہ آخرت ہے۔ کتنا فرق ہے دنیا میں آخرت میں؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو ایک مثال ہے جو سمجھ میں آ جائے اس کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا گیا، ورنہ میرے بھائیوں یہ دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اگر آخرت کا مقابلہ اس کا کیا جائے۔ کہاں سمندر اور کہاں انگلی میں لگا ہوا پانی، انگلی میں لگے ہوئے پانی کی کیا حقیقت ہے، کیا ویلیو ہے انسان کی نظر میں؟ تو جیسا انگلی میں لگا ہوا پانی بے حقیقت ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی
کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کو کوئی اہتمام کی نظر سے نہیں دیکھتا، اس کی اہمیت کو دلوں کے اندر نہیں بٹھاتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک اسی طریقے سے دنیا بھی اس کی اتنی ہی حقیقت ہے آخرت کے مقابلے میں، مگر اتنی بے حقیقت چیز ہونے کے باوجود آج دنیا بھاگ رہی ہے اس کے پیچھے، انسان اس کے لیے بھاگ رہا ہے، انسان اس کے لیے بے چین ہے، انسان اس کے لیے بے قرار ہے، انسان اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، محنت مشقت اٹھا رہا ہے، حالانکہ ہے اتنی چیز آخرت کے مقابلے میں، مگر اسی کے پیچھے آج انسان کتنا بھاگ رہا ہے، آج اس دنیا کو بنانے کے لیے کتنا بے چین ہے، کتنا پریشان ہے۔ بھائیو یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جتنا دنیا اتنی چھوٹی سی چیز ہے، ویسے ہی دنیا کا عیش بھی بہت تھوڑا ہے، دنیا کا آرام بھی بہت تھوڑا ہے، دنیا کا سکون بھی بہت تھوڑا ہے، دنیا کی کامیابی بھی بہت تھوڑی ہے، دنیا کی عزت بھی بہت تھوڑی ہے، دنیا کی واہ بھی بہت تھوڑی ہے، یہاں ہمیشہ کسی کو سکون نہیں ہے، یہاں ہمیشہ کسی کو عزت نہیں ہے، یہاں ہمیشہ کوئی امیر نہیں رہتا ہے، یہاں ہمیشہ کوئی عیش کی زندگی نہیں گزارتا ہے، یہاں کا آرام تھوڑا ہے، تکلیف زیادہ ہے، یہاں کی خوشی تھوڑی ہے، یہاں کا غم زیادہ ہے، اس کے باوجود انسان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے باوجود آج چاروں طرف دنیا کی ریل بیل ہے، آج چاروں طرف دماغوں کے اندر انسان کے دنیا کمانے کی فکریں، دنیا کمانے کے خیالات، دنیا جمانے کے خیالات، نہ صبح میں سکون ہے، نہ شام میں سکون ہے، نہ دن میں آرام سے بیٹھتا ہے، نہ رات میں آرام سے سوتا ہے، اٹھتا ہے تو دنیا کی فکر لے کر اٹھتا ہے، رات میں سوتا ہے تو دنیا کی فکر لے کر سوتا ہے، تو اتنی بے حقیقت چیز کے پیچھے آج یہ دنیا کیوں بھاگ رہی ہے؟ اللہ شکوہ کر رہا ہے، اللہ قرآن کریم کے اندر شکوے کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى، اے مومنو، اے ایمان والو، اے کلمے والو، اے آخرت کو ماننے والو، اے جنت کو ماننے والو، اے جہنم کو ماننے والو، اے کل صراط کو ماننے والو، تمہارا تو آخرت پر ایمان ہے نا، تمہارا تو موت کے بعد کی زندگی پر ایمان ہے نا، تمہارا تو کوئی صراط پر ایمان ہے نا، تمہارا تو جنت پر ایمان ہے نا، تمہارا تو جہنم پر ایمان ہے نا، تمہارا تو میدان حشر پر ایمان ہے نا، اتنا ایمان ہونے کے باوجود بھی تو آپ جو دیکھ لیں آخرت تو بہتر ہے، والآخرۃ خیر وابقى، آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت ہمیشہ بھی رہنے کی چیز ہے، لیکن آپ ایمان والے ہو کر ایک بہتر چیز کو چھوڑ کر، ایک ہمیشہ رہنے والی آخرت کو چھوڑ کر ایک دنیا جو ہمیشہ بھی رہنے والی نہیں ہے اور آخرت کے مقابلے میں بہتر بھی نہیں ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اتنے ہونے کے باوجود آج تم لوگ دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، دنیا کی اہمیت آپ کی نظر میں ہے، دنیا کی عزت آپ کی نظر میں ہے، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں یہ کوئی بہتر جگہ نہیں ہے، یہ بہتر جگہ نہیں ہے، آخرت ایمان والوں کے لیے بہتر جگہ ہے، وہاں ہمیشہ کا آرام اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے، وہاں ہمیشہ کی عزت اللہ نے اس کے لیے بنا رکھا ہے، وہاں اللہ نے ہمیشہ کے لیے ایک سے ایک نعمتیں اللہ نے اس کے لیے بنا رکھا ہے، ایمان والوں کے لیے، نماز والوں کے لیے، تہجد والوں کے لیے، حج والوں کے لیے، قرآن والوں کے لیے، ذکر والوں کے لیے، سجدے والوں کے لیے، داڑھی والوں کے لیے، سنت پر عمل کرنے والوں کے لیے، تمہارے لیے تو آخرت بہتر ہے، تم آخرت کو چھوڑ کر کے یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو،
یہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو، یہ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ یہ ایمان والے دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں اور دنیا کو قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان والا دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتا، آخرت کی نعمت کے واسطے مشقت اٹھاتا، آخرت کی نعمت کے واسطے مجاہدہ کرتا، آخرت کی نعمت کے واسطے محنت کرتا، لیکن آخرت کو تو بھول گیا اور دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ بھائیو، دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جو ایمان والے کہلاتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ آخرت کو مانتے ہیں، نہ جنت کو مانتے ہیں، نہ جہنم کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو غیر مسلم کہا جاتا ہے، اہل کفر کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو کفار کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اہل کفر کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیا ہے، دنیا کا عیش لٹا دیا ہے، دنیا کی راحتیں ان کے سامنے نچھاور کر دیا ہے، دنیا کا ساز و سامان ان کے لیے لٹا دیا اللہ پاک نے۔ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ساری عیش و آرام کی چیزیں مل رہی ہے، ان کے لیے ساری سہولت کی چیزیں مل رہی ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ ان کا پورا ہو رہا ہے، ان کی ہر خواہش اللہ پوری کر رہا ہے۔ تو کیا ایمان والے اس کو دیکھ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا جب ان کو مل رہی ہے تو دنیا بہت بڑی چیز ہے اللہ کی نظر میں، اس لیے اللہ ان کو دے رہا ہے، ہم کو کیوں نہیں دے رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو سمجھا کر فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة۔ اچھی طرح یاد رکھ لو، ان کافروں کو ملنے والی دنیا کو دیکھ کر کے، ان غیروں کو ملنے والی دنیا کو دیکھ کر کے تم رال نہ ٹپکانا۔ جانتے ہو کیوں مل رہی ہے ان کو دنیا؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة۔ اگر اللہ رب العالمین کی نظر میں، اگر اللہ رب العالمین کے نظر میں یہ دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی، اللہ کافروں کو، ان کفاروں کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ اس دنیا کی حقیقت دنیا بنانے والے اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیا ہے حقیقت مچھر کے پر کی؟ ہم تو اس کو روز لے کے چلے جاتے ہیں، ہمارے دل میں افسوس بھی نہیں ہوتا، ہم تو مچھر کو مار کر افسوس بھی نہیں کرتے۔ ارے جب مچھر کے ہمارے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے تو مچھر کا ایک پر کیا حقیقت ہے، اس کی کیا ویلیو ہے اس کی دنیا میں؟ کون اس کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے؟ کون اس کی اہمیت کرتا ہے؟ کون اس کی عزت کرتا ہے؟ مچھر کے پر کو ہم تو پھونکوں میں اڑا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے یہ بات فرما کر سمجھا دیا۔ اچھی طرح یاد رکھ لینا، اللہ کی نظر میں یہ پوری دنیا، یہ پوری دنیا کا عیش، یہ پورے دنیا کا ساز و سامان اور یہاں کی راحتیں، یہاں کی بلڈنگیں، یہاں کی ڈگریاں، یہاں کا لین دین، یہاں کی ساری ترقی کی چیزیں ملا کر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اللہ کو اتنی بھی اس کی حقیقت ہوتی، اللہ ان کافروں کو جو نہ خدا کو مانتے ہیں نہ خدا کے احکامات کو مانتے ہیں، ان کو اللہ نے گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ دیکھو قیمتی چیز ہر ایک کو نہیں دیتے، قیمتی چیز ہر ایک کو نہیں دی جاتی۔ ہاں جو
ایسی ہی اوٹ پٹان کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہر ایک کو تقسیم کر دیتے ہیں، اپنوں کو بھی دیتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں۔ لے جاؤ پانی، پانی کوئی بھی آ کر کے پوچھے سب کو پلائیں گے۔ اگر داماد بھی گھر کو آتا ہے اس کو بھی پلائیں گے، رشتے دار بھی گھر کو آتا ہے اس کو بھی پلائیں گے، پڑوس کے آدمی بھی آ کر بیٹھتے ہیں اس کو بھی پانی پلائیں گے، محلے والے بھی آ کر بیٹھتے ہیں اس کو بھی پانی پلائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی ہمارے گھر میں آ کر پانی کا سوال کرے اور وہ نہ ہمارا گاؤں کا ہے، نہ بستی کا ہے، نہ محلے کا ہے، نہ پڑوس کا ہے، ہمارا کرناٹک کا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ لو کہ ہمارا ہندوستان کا ہی نہیں ہے، ہمارا ملک والا بھی نہیں ہے، ایسا اجنبی آدمی بھی اگر ہمارے پاس آ کر کے پانی کا سوال کرے، بھائی صاحب ہم کو ایک گلاس پانی دے دیجئے، تو آپ کیا کریں گے؟ پانی اٹھا کر پیش کریں گے یا ارے تو کون کی مارنی جاوا پانی نہیں دیتا میں، ایسا بولیں گے؟ ہر ایک کو پلاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پانی ایک عام چیز ہے، کوئی اس کو محبت سے رکھتا نہیں ہے جمع کر کے، اسے لٹاتا ہے، اسے خرچ کرتا ہے، اسے پلاتا ہے۔ سفر میں کتنی مرتبہ بعضوں ہمارے بیٹھے رہتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس پانی کا باٹل ہے، اس کو پیاس لگی ہے، اس بیچارے نے سوال کر دیا، بھائی صاحب ذرا پلیز پانی دیجیے، اٹھا کر ہم دے دیتے ہیں اور خوشی سے دیتے ہیں، دل میں افسوس بھی نہیں ہوتا کیا بھائی یہ پانی پوچھ لیا ہم نے، میرا پانی چلے جا رہا، افسوس ہوتا ہے نہیں، دے کر اور خوش ہوتے ہیں، ارے ہیلپ کر رہا ہے اس کی۔ ایسے اللہ کی نظر میں یہ دنیا کی پانی سے بھی کئی دوسری حقیقت ہے، اس لیے اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، سجدہ کرنے والوں کو بھی دے رہا ہے اور سجدہ نہ کرنے والوں کو بھی دے رہا ہے، اس کو ماننے والوں کو بھی لٹا رہا ہے، اسے نہ ماننے والوں کو بھی لٹا رہا ہے۔ بلکہ اگر دنیا میں سروے کر کے دیکھا جائے، اپنوں سے زیادہ غیروں کو اللہ دنیا زیادہ دے رکھا ہے۔ کیوں دیا؟ وہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں سمجھا دیا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حقیقت نہیں ہے، اس لیے اللہ سب کو دے رہا ہے۔ اور ایمان والا بھی غیروں کے ساتھ رہ کر، غیروں کے ساتھ بیٹھ کر، غیروں کے ساتھ اٹھ کر کے، غیروں کے ساتھ دوستی کر کے، غیروں کے ساتھ فرینڈشپ کر کے، اس کی بلڈنگوں کو دیکھ کر، اس کے مال کو دیکھ کر، اس کی پراپرٹی کو دیکھ کر، اس کے بنگلوں کو دیکھ کر، اس کی کاروں کو دیکھ کر، اس کے پاس کے پیسوں کو دیکھ کر اس کے دل میں ہرس پیدا ہو رہی ہے، اس کے دل میں لالچ پیدا ہو رہی ہے۔ جب وہ کما سکتا ہے تو میں کیوں کما نہیں سکتا؟ جب اللہ اس کو دنیا دے سکتا ہے، میں تو اس کو ماننے والا ہوں، میں تو اس کے سامنے سجدہ کرنے والا ہوں، مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ تو اس لالچ میں آ کر کے کہیں ایمان والا پھسل نہ جائے۔ اللہ تنبیہ کر رہا ہے، اللہ کنٹرول کر رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ایمان والو تم ان کافروں کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر، ان کے ہواؤں میں اڑنے کو دیکھ کر، ان کے کاروں میں گھومنے کو دیکھ کر، ان کے بنگلوں میں بیٹھنے کو دیکھ کر، ان کے اے سی کے کمروں کو دیکھ کر، ان کے مال اور جائیداد اور پراپرٹی کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آنا، دھوکے میں نہ آنا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کیوں دھوکے میں نہ آئے مسلمان؟ متاع قلیل، یہ جو ہم ان کو دے رکھے ہیں نا، یہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، یہ 4 دن کی ان کی زندگی ہے، یہی دنیا ان کی جنت ہے، یہی عیش ان کا اصل عیش ہے، یہاں کی راحت ہی ان کی اصل راحت ہے، یہاں کی عزت ہی ان کی اصل عزت ہے، یہاں کا سکون ہی ان کا اصل سکون ہے، یہاں کی کامیابی ہی ان کی اصل کامیابی ہے۔ متاع قلیل، کرنے دو، ان کو کتنے دن کرنا ہے؟ بس 4 زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے، کرنے دو، ان کو کاروں میں گھومنے دو، ان کو پلینوں میں پھرنے دو، ان کو بنگلوں میں رہنے دو، ان کو عیش و عشرت کی چیزوں میں مستی کرنے دو۔ متاع قلیل، یہ چند دن کا عیش و آرام ہے، ان کا انجام معلوم ہے آپ کو؟ ان کا انجام معلوم ہے کیا ہونے والا ہے؟ ثم مأواہم جہنم، یہ جب مرتے ہیں، مرتے ہی فوراً جہنم کے حوالے ہو جاتے ہیں۔
ان کو قبر میں بھی نہیں رکھا جاتا، اس سے پہلے جہنم کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ ان کی روح تڑپتی رہتی ہے، ان کی روح بے چین ہو جاتی ہے۔ تم کیوں ان کو دیکھ کر کے دھوکے میں آ رہے ہو؟ تم کیوں ان کو دیکھ کر کے رال ٹپکا رہے ہو؟ تم کیوں ان کو دیکھ کر کے پھسل کے دنیا کے حوالے ہوتے جا رہے ہو؟ ثم مأواہم جہنم، یہ مرتے ہی جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، وبئس المہاد، ایک بھیانک جگہ ہے، ایک دردناک جگہ ہے۔ وہاں جانے کے بعد کسی کو عیش نہیں ملتا، وہاں جانے کے بعد کسی کو سکون نہیں ملتا، وہاں جانے کے بعد کسی کو کھانے کی چیزیں نہیں ملتی، وہاں جانے کے بعد کسی کو پینے کی چیزیں نہیں ملتی، وہاں ان کفاروں کو جانے کے بعد موت بھی نہیں ہے۔ یہ پکاریں گے اللہ کے سامنے، یا اللہ ہمیں موت دے دے، ہمیں برباد کر دے، ہمیں نیست و نابود کر دے، ہمیں ختم کر دے، لیکن ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کا جہنم ہے۔ ان کو کبھی موت میں آنے والی نہیں ہے جہنم میں، یہ صبح شام جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے، یہ جہنم کے اندر خون پیئیں گے، پیپ پیئیں گے، اور اپنے سارے عذاب کو دیکھ کر کے اللہ کے سامنے فریاد کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جہنم کے ان کے ٹھکانے کو دیکھ کر، ان کے انجام کو دیکھ کر ذرا عبرت حاصل کرو، ان کی زندگی کے آرام کو دیکھ کر تم دھوکے میں نہ آنا۔ علماء فرماتے ہیں بڑی اچھی مثال دے کر، ایک بادشاہ اگر کسی مجرم کو جس نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دیا، اور پہلے زمانے کے بادشاہ ویسے ہی ہوتے تھے بڑے غصے والے، اگر کوئی غلطی کر دیا ان کے گاؤں میں یا ان کے ملک کے اندر، تو اس کی غلطی کی سزا یا تو گردن اڑا دینا یا پھانسی کی سزا دے دینا۔ تو اگر کوئی مجرم جس نے کوئی بڑی غلطی کیا، اس کا کمپلینٹ بادشاہ کے دربار میں آ گیا، بادشاہ نے اس مجرم کو پھانسی کی سزا دینے کا اعلان کر دیا، لیکن فوراً ہی 1 مہینہ مہلت دیا، 1 مہینے کے بعد آپ کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ اب پھانسی دینا اس کا اوکے ہو گیا، اب پکا اس کو 1 مہینے کے بعد پھانسی ملنے والی ہے۔ اب پھانسی کا ڈیٹ سے پہلے جو 1 مہینے کا وقت ہے، یہ 1 مہینہ بادشاہ کہتا ہے اس کو خوب کھلاؤ پلاؤ، یہ جو چاہتا ہے اسے لا کر کے دو، اسی کے کمروں میں رکھو، اسے کاروں میں گھماؤ، اور اس کے سامنے پھل فروٹ لا کے رکھو، ڈرائی فروٹ لا کے رکھو، یہ جوس کے انبار اس کو لگا دو، صبح شام بریانیاں کھلاؤ۔ تو 1 مہینہ جو وہ اچھی چیزیں کھا رہا ہے، 1 مہینہ جو اچھی چیزیں پہن رہا ہے، 1 مہینہ جو عیش کی زندگی گزار رہا ہے، کیا کوئی عقل مند ایسا ہے جو اس کے عیش کو دیکھ کر کے تمنا کرے مجھے بھی ایسی زندگی چاہیے؟ ہے کوئی تمنا کرنے والا؟ ارے اس میں جو عیش مل رہا ہے نا، یہ صرف 1 مہینے کا عیش ہے، یہ مہلت کے طور پر دیا گیا، اس کا انجام دیکھو کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح کافروں کے عیش کو نہ دیکھو، کافروں کے بنگلوں کو نہ دیکھو، کافروں کی راحت کو نہ دیکھو، بلکہ کافروں کے انجام کو دیکھو کہ مرنے کے بعد ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج یہ دنیا میں عیش و عشرت جو کفار کر رہے ہیں، وہ عیش و عشرت ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عیش و عشرت کی جگہ ان کے لیے ہے، ہمارے لیے تو یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ کیا ہے؟ مسافر خانہ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم اپنے زمانے کے بہت بڑے بادشاہ تھے۔ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو ہفتے میں 1 بار یا مہینے میں 1 بار ان کا دربار لگتا تھا۔
باقاعدہ ان کے غلام، ان کے وزیر جو ہے لا کر کے تخت بچھاتے تھے، اس کے بعد دربار سجاتے تھے اور پورے لوگ آ کر کے دربار میں بیٹھتے تھے، ان کے وزیر، ان کی فوج والے اور ان کے جو بھی کام کرنے والے ہیں وہ سب آ کر کے بیٹھتے، ایک مجمع لگتا ہے، دربار لگتا، پھر بادشاہ سلامت آ کر کے بیٹھتے اور سارے کی باتیں سنتے اور اس میں جو کچھ ان کو کرنا ہے وہ کرتے۔ ایک دن ابراہیم بن ادہم جو بادشاہ تھے اپنے زمانے کے، ان کا دربار لگا، دربار میں تخت پر بیٹھے ہیں اور ایک مجمع ان کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، محل کے اندر دربار لگا ہوا ہے، فوجی ان کے آس پاس میں کھڑے ہیں، گیٹ کے پاس ایک واچمین بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک ایک آدمی راستے سے جاتے جاتے ابراہیم بن ادہم کا جو محل تھا اس محل کے گیٹ میں گھسنے لگا، تو گھستے ہوئے آدمی کو واچمین نے روکنے کی کوشش کیا کہ ارے بھائی رک جا، کہاں جا رہا ہے؟ کسی کے محل میں، کسی کے دربار میں ایسے بغیر اجازت کے نہیں جاتے، پرمیشن لینا پڑتا ہے، اور یہ کوئی معمولی آدمی کا محل نہیں ہے، یہ بادشاہ سلامت کا محل ہے اور اندر بادشاہ سلامت کا دربار لگا ہوا ہے، تم پرمیشن کے بغیر اندر جا رہے ہو؟ تو وہ آدمی رک گیا، رک کر کہنے لگا مجھے روکو نہیں، مجھے اندر جانا ہے اور اندر جا کر بہت دور سے سفر کر کے آ رہا ہوں، تھک گیا ہوں، میرا سامان تھوڑی دیر یہاں رکھ کر کے تھوڑی دیر مجھے آرام کرنا ہے، مجھے آرام کرنے کے لیے اندر چھوڑ دو۔ واچمین کہنے لگا بیوقوف، یہ تیری آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے باپ، یہ بادشاہ کا محل ہے، یہاں ہر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملتی اور ہر کوئی آ کر یہاں آرام بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح واچمین کے درمیان اور وہ بزرگ جو آدمی آئے تھے ان کے درمیان میں بات چیت چل رہی ہے، یہ کہہ رہا میں اندر جانے والا، واچمین کہہ رہا میں اندر جانے نہیں دیتا، یہ بادشاہ سلامت کا دربار ہے، اس کا محل ہے۔ جب دونوں کی باتیں ہوتے ہوتے آواز تیز ہو گئی تو بادشاہ سلامت کے کانوں میں ان دونوں کی آواز پڑی۔ ابراہیم بن ادہم بیٹھے ہوئے ہیں، دربار لگا ہے، آس پاس میں ان کے وزیر ہیں اور باڈی گارڈ ہیں۔ جب آواز کانوں میں پڑی کہ کوئی چیخ رہا ہے گیٹ کے پاس، کسی کی آواز آ رہی ہے باتیں کرنے کی، تو ابراہیم بن ادہم نے پوچھا ارے وہ بھائی کس کی آواز ہے، کون اتنی زور سے باتیں کر رہا ہے ہمارے دربار میں؟ واچمین کہنے لگا بادشاہ سلامت کوئی ایک نیا آدمی ہے، فقیر جیسا نظر آ رہا ہے، یہ اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے، میں اس کو روکنا چاہتا ہوں تو یہ کہتا ہے نہیں یہ مسافر خانہ ہے، میں یہاں آرام کر کے ہی جاؤں گا۔ تو ابراہیم بن ادہم کہنے لگے اسے لے کر آؤ میرے پاس، شاید اس کا دماغ خراب ہے، علاج کر دیں گے تو صحیح ہو جائے گا۔ واچمین اس کو لے کر اندر گیا بادشاہ کے پاس۔ ابراہیم بن ادہم نے پوچھا کیا بادشاہ خیریت صحیح نا، کیا تمہارا؟ بہت دیر سے آوازیں سن رہا ہوں، کیا بول رہی سو واچمین کے سامنے؟ وہ بزرگ آدمی کہنے لگا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسافر خانہ ہے اور یہ مسافر خانے میں کوئی ایک آدمی ہی نہیں رہ سکتا، جیسے تم رہ سکتے ہو ویسے میں بھی یہاں رہ سکتا ہوں، مجھے آرام کرنے کا تقاضا ہے، میں تھوڑی دیر ریسٹ کر کے تھوڑی دیر فریش ہو کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگا پاگل کہیں کا، یہ مسافر خانہ نہیں ہے، یہ میرا محل ہے۔ کیا ہے؟ میرا محل ہے بھائی، تو مسافر خانہ کیسا بولا تھا؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ مسافر خانہ بول رہا ہے۔ وہ بزرگ آدمی کہنے لگے دیکھو اپنی بات سمجھاتا ہوں، اچھی طرح سمجھو، تم کہہ رہے ہو کہ میرا محل ہے، مجھے بتاؤ تمہارے سے پہلے یہاں کون تھے؟ ابراہیم بن ادہم کہنے لگے میرے باپ۔ پھر اس نے پوچھا تمہارے ابا سے پہلے کون تھے؟
بادشاہ نے جواب دیا میرے دادا۔ اس نے پھر پوچھا تمہارے دادا سے پہلے کون تھے؟ بادشاہ نے کہا میرے پردادا۔ پھر اس نے سوال کیا تمہارے پردادا سے پہلے کون تھے؟ بادشاہ نے کہا لکڑ دادا۔ پھر ان سے پہلے کون تھے؟ چکر دادا۔ یہ پیڑھی در پیڑھی میرا بادشاہ کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اب میرا دربار ہے، اب میرا وقت ہے، میں بادشاہ بن کر کے تخت پر بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اتنی بات کہنا تھا ابراہیم بن ادم، فوراً یہ آدمی کہنے لگا ارے یہی تو سمجھانے آیا ہوں اور اتنی دیر سے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا۔ اسی کو تو مسافر خانہ کہتے ہیں، جہاں ایک آدمی آتا ہے تو دوسرا آدمی چلا جاتا ہے۔ ہمیشہ کسی کو یہاں رہنا نہیں ہے، ہمیشہ یہاں کسی کو ٹھکانہ بنانا نہیں ہے۔ ایک وقت تھا تمہارے پردادا یہاں تھے، اس کے بعد ایک وقت آیا تمہارے دادا یہاں رہے، اس کے بعد ایک وقت آیا تمہارے باپ یہاں رہے، اس کے بعد ایک وقت آیا اب تم یہاں ہو۔ ایک وقت آئے گا تم بھی ایک جگہ خالی کرو گے، تمہارا بیٹا بادشاہ بن کر کے بیٹھے گا۔ اسی کا نام مسافر خانہ ہے، اسی کا نام لاڈج ہے۔ لاڈج میں کوئی ایک آدمی سالوں سال نہیں رہتا، بلکہ ایک رات کوئی مسافر آ کر کے اس لاڈج کے روڈ میں ٹہلتا ہے، صبح 6 بجے وہ خالی کرتا ہے، دوسرے کا نمبر لگا لیتا ہے، پھر وہ ایک دن رہ کر کے جاتا ہے، تیسرے کا نمبر لگا لیتا ہے۔ تو جس جگہ لوگوں کا عدلنا بدلنا ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، کوئی یہاں پرماننٹ نہیں رہتا، اسی کو لاڈج کہتے ہیں، اسی کو مسافر خانہ کہتے ہیں۔ ایک وقت تمہارے پردادا کا تھا، اب وہ کہاں ہے پتا نہیں۔ ایک وقت تمہارے دادا کا تھا، اب وہ کہاں ہے پتا نہیں۔ ایک وقت تمہارے باپ کا تھا، اب وہ کہاں ہے پتا نہیں۔ آج تم راج کر رہے ہو، کل تم بھی کہاں رہیں گے پتا نہیں۔ پھر اس جگہ پر تمہاری اولاد آ کر کے تمہارا تخت سنبھالے گی، تو اسی جگہ کا نام مسافر خانہ ہے۔ اتنا کہہ کر کے وہ بزرگ آدمی اپنا تھیلا اٹھا کر کے دربار کے باہر نکل گیا۔ دن گزرا، شام ہوئی، رات ہوئی، اندھیرا ہوا، ساری وزیر، سارے وزراء، سارے فوج کے لوگ سب اپنے اپنی جگہ جا کر کے رات میں سو گئے۔ بادشاہ بھی اپنے کمرے میں جا کر سوئے، بستر میں لیٹتے ہیں تو وہی بزرگ آدمی کی بات یاد آتی ہے اور دل کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ واقعی انہوں نے سچ کہا کہ یہ میرا کوئی محل نہیں ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے۔ آخر وہ کون تھے جنہوں نے مجھے اتنی پتے کی بات بتا دیا، اتنی عقل کی بات بتا دیا، اتنی پوائنٹ کی بات بتا دیا؟ آج تک میں دھوکے میں پڑا ہوا تھا، میں بادشاہ، یہ میرا محل، یہ میری فوج، یہ میرا ملک ہے، یہ تو میرا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ وہ دن آنے سے پہلے، جس دن دنیا مجھے چھوڑ دے، اس سے پہلے میں خود دنیا کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ کہہ کر کے صبح ہونے سے پہلے اپنی دربار سے کسی کو کچھ بولے بغیر دربار کے باہر سامان لے کے نکل گئے اور سیدھا جا کر کے ان کے زمانے کے جو بزرگ اللہ والے تھے، فضیل بن عیاض، ان کی خدمت میں جا کے بیٹھے اور کہنے لگے حضرت آج تک میری زندگی دھوکے میں گزر گئی ہے، آج مجھے عقل آ گئی ہے، میں یہاں دنیا میں ہمیشہ رہنے نہیں آیا، یہ دنیا کسی کے ہمیشہ رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے، ایک دھوکے کا گھر ہے، مجھے آج سے اپنی خدمت میں رہنے کا موقع دے اور میری اصلاح فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے فضیل بن عیاض کی خدمت میں رہ کر کے اصلاح ہوئی۔ ایک وقت ایسا آیا ابراہیم بن ادم دنیا میں جانے سے پہلے اپنے زمانے کے سب سے بڑے ولی بن کر کے گئے۔ علماء نے لکھا ہے جس آدمی نے آ کر ان کو یہ بات بتا کے گیا وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ فرشتہ تھا۔ اللہ ابراہیم بن ادم کو سمجھانے کے لیے فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا تھا۔ تو بھائیو یہ بات صرف ابراہیم بن ادم کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ سارے مجمع کے لیے ہے، یہ ساری بستی کے لیے ہے، یہ سارے حاضرین کے لیے ہے۔ ہم سب کے دماغوں میں یہ بٹھا لینا چاہیے کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک مسافر خانہ ہے۔ آج ہم نے اس کو اپنا سمجھ لیا، میرا میرا میرا، کسی کا کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔
ایک آنکھوں کا دھوکہ چل رہا ہے۔ ایک اور واقعہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ افلاطون ایک بہت بڑا آدمی گزرا ہے اور مزاج کے حساب سے وہ دنیا سے بہت دور رہتا تھا، دنیا کے چیزوں سے، دنیا کے عیش و آرام کے اسباب سے بہت دور جنگلات میں اس کی زندگی گزرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کو خیال آیا افلاطون ایک بہت بڑا آدمی ہے، ان کو ملنے کے لیے جانا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ، اپنے درباروں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک جماعت کی شکل میں افلاطون سے ملنے جنگل گئے۔ جب جنگل میں گئے، افلاطون ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ باتیں کرتے کرتے بادشاہ نے افلاطون کے سامنے یہ کہا، کیسی زندگی ہے تمہاری، نہ آپ کے یہاں کھانے کی کوئی چیزیں ہیں، نہ سونے کے لیے کوئی چیزیں ہیں، نہ رہنے کے لیے کوئی گھر کا انتظام ہے، اب عجیب آدمی ہے، اس طریقے سے آپ رہتے ہیں۔ بادشاہ کی باتوں کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ افلاطون کے سامنے دنیا کی تعریف کر رہا تھا۔ دنیا میں اتنا سب کچھ ہے، آرام کی چیزیں ہیں، عیش کی چیزیں ہیں، سارے خواہشات کی پورا کرنے کی چیزیں ہیں، آپ یہ اچھی دنیا کو چھوڑ کر یہ جنگلات میں آگے بڑھ گئے۔ تو افلاطون سمجھ گئے کہ بادشاہ میرے سامنے دنیا کی تعریف کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کے دل میں دنیا بیٹھی ہوئی ہے اور یہ میری رسوائی کر رہا ہے، میری تحقیر کر رہا ہے۔ تم ایسے رہتے ہو جیسے آج کچھ لوگ علماء کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں، کہاں جی ہمارے ساتھ میں لوگ آج چاند کو جانے کی باتیں کر رہی، تمہیں اپنی اس میں نہیں آتی، 1400 سال پہلے کے کپڑے نہیں آتے تمہیں، ٹخنا سے نیچے جو تمہارے پیجامے، ٹخنا سے اوپر تمہارے پیجامے اور وہ ٹوپی کرتے، وہ سادگی کرتے، نہ کبھی ڈیزائن ہے، نہ کوئی اچھے جوتے ہیں، نہ کوئی اچھی گاڑی ہے، نہ کوئی اچھی چیزیں تمہارے پاس ہے، یہ کیا ہے؟ دنیا کہاں ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ دنیا روز بروز ترقی کر رہی ہے، آسمان میں جانے کی باتیں کر رہی ہے، چاند پر گھر بنانے کی باتیں آج دنیا والے کر رہے ہیں، اور تم ہو کہ بالکل سب سے الگ تھلگ ہو کر کے عجیب زندگی تم گزار رہے ہو۔ تو افلاطون نے سمجھ لیا کہ بادشاہ میرے سامنے دنیا کی تعریف کر رہا ہے اور میری تحقیر کر رہا ہے، میری بے عزتی کر رہا ہے، اس کو سمجھانا چاہیے۔ چنانچہ جب بات چیت ختم کر کے بادشاہ واپس جانے کے لیے اجازت مانگا کہ آپ اجازت دیجئے میں واپس چلا جا رہا ہوں، اس لیے کہ افلاطون نے نہ ان کو پانی پلایا، نہ جوس پلایا، نہ کوئی مہمان نوازی کیا، نہ کوئی خاطرداری کیا، تو بادشاہ تو غصہ آیا، اس نے اس کے بعد کہی تھی۔ افلاطون جاتے ہوئے بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ اب جا رہے ہیں، جائیے، فلاں دن آپ کو دعوت ہے، فلاں ڈیٹ، ایک ڈیٹ دیتا ہوں، اس ڈیٹ میں آ جائیے، آپ کو میری طرف سے دعوت۔ اور صرف آپ کو نہیں، آپ کے دربار میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کو بلا کر لائیے، آپ کی فوج میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کو بلا کر لائیے، آپ کے ساتھ جتنے نوکر چاکر لوگ رہتے ہیں سب کو میری طرف سے دعوت ہے، فلاں ڈیٹ میں آپ آ جائیے۔ چنانچہ جس دن وہ دعوت دیا تھا اس دن آتے ہی بادشاہ نے اپنا لشکر تیار کیا، اپنے دربانوں کو تیار کیا، فوج کو تیار کیا اور کہا چلو بھی افلاطون نے ہم کو دعوت دیا ہے، دعوت قبول کرنا چاہیے۔ چنانچہ دعوت قبول کرنے کے لیے جب نکلے بستی سے جنگل کی طرف جب جانے لگے، جیسے ہی جنگل کے قریب گئے تو دیکھا کہ جنگل کا پورا منظر بدلا ہوا ہے۔ بادشاہ سوچنے میں پڑ گیا کہ پرپٹ تو نہیں ہوا ہم کو، ایک بھول کر دوسری جگہ تو نہیں آ گئے، بازو کے آس پاس سے لوگ کہنے لگے نہیں بادشاہ سلامت یہ وہی جگہ ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا ہم چند دن پہلے یہاں آئے تھے تو صرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھی، لیکن یہ کیا ہو گیا، اچانک بلڈنگیں نظر آ رہی ہے، راستے پکے بنے ہوئے ہیں، تار روڈ لگا ہوا ہے اور چمک دمک ہے، لائٹنگ لگی ہوئی ہے اور اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہے، یہ
دعوت کو قبول کرنا ہے۔ قریب جب گئے تو افلاطون کے کچھ لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے، اس لیے کہ بادشاہ کا تو ان کے شان کے مطابق استقبال کرنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے۔ افلاطون کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، واہ واہ کیا اور ویلکم کر کے ان کو اندر لے کر گئے۔ جب اندر گئے تو افلاطون کے لوگوں نے بادشاہ کو ایک بلڈنگ میں ٹھہرایا کہ بادشاہ کے لائق تو یہ بلڈنگ ہے، یہاں فیسلٹی اچھی ہے، بادشاہ یہاں رہنا چاہیے۔ ان کے وزیروں کو ایک بلڈنگ میں ٹھہرایا، ان کے نوکروں کو ایک بلڈنگ میں ٹھہرایا، ان کے ساتھ میں جو لوگ آئے تھے ان کو الگ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا۔ سب کو اچھے سے اچھے انتظامات کر کے، اچھی سے اچھی بلڈنگوں میں بٹھا کر، اچھے سے اچھے بستروں میں بٹھا کر، اچھے سے اچھے صوفوں میں بٹھا کر ان کی مہمان نوازی کیا۔ جب کھانے کا نمبر آیا، دسترخوان لگایا گیا، دسترخوان میں ایک نہیں 10 قسم کے آئٹم رکھے ہوئے ہیں۔ خیر دسترخوان لگا، بادشاہ سلامت آ کر بیٹھے، ان کے وزیر دربار کے لوگ سب آ کر کے بیٹھے، سب نے کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی افلاطون نے کہا اب کہاں جائیں گے، رات کا وقت ہو گیا ہے، ایک کام کیجئے، رات میں میرے یہاں قیام کیجئے، ایک رات ہمارے لیے سعادت ہو جائے گی۔ بادشاہ ہمارے پاس آ کے ٹھہر کے گئے ہیں، لہٰذا ہمارے ان بلڈنگوں میں آپ رک کر صبح میں چلے جانا۔ چنانچہ افلاطون کی بات مان کر بادشاہ اپنے کمرے میں، وزیر اپنے کمرے میں اور دربار کے لوگ اپنے اپنے کمروں میں، سارے لوگ جا کر کے اپنے اپنے کمروں میں، بلڈنگوں میں، وہ اچھے اچھے صوفوں میں، اچھے اچھے اے سی کے روموں میں جا کر سو گئے۔ نیند لگی، افلاطون بھی جا کر سو گیا۔ جب صبح میں آنکھ کھلی لوگوں کی، بادشاہ کی آنکھ کھلی تو سارے کے سارے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ جو بلڈنگیں نظر آ رہی تھی، کوئی بلڈنگ نام و نشان نہیں ہے بلڈنگوں کا۔ وہ جو تار روڈ نظر آ تھا وہ بھی تار روڈ نہیں ہے۔ وہ جو چمک دمک تھی وہ سب غائب ہو گیا۔ بادشاہ بھی زمین پہ پڑا ہوا ہے اور وزیر بھی مٹی میں پڑا ہوا ہے، فلاں بھی مٹی میں پڑا ہوا ہے، وہ ان کا پیے جو کہتے ہیں وہ بھی مٹی میں پڑا ہوا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بلاؤ افلاطون کہاں ہے؟ افلاطون کو بلایا گیا، پوچھا یہ کیا ہماری بے عزتی کر دیا، ہم کیسے یہاں پر زمین کے اندر آ گئے، زمین کے اوپر مٹی کے اوپر ہم کو سلا دیا؟ شام میں تو ہم کو بلڈنگوں میں سلایا گیا تھا، شام میں تو ہمارے لیے بڑا استقبال ہمارا کیا گیا، ہمارے لیے ویلکم کیا گیا، اچھے سے کھانے کھلائے گئے، وہ سب کہاں چلے گیا؟ افلاطون کہنے لگا حضرت وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ میرا ایک پاور ہے جسے قوت خیالیہ کہتے ہیں، یہ خیال میں نے آپ کو بنایا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، وہ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، جو کچھ آپ کو رات میں نظر آیا وہ میں نے اپنے خیال سے بنایا ہے، جیسے جادوگر۔ اسی طریقے سے بہت سارے ٹی وی چینلوں میں اور دوسری چیزوں میں، آپ کو فونوں میں ایک ایسی چیزیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کا دماغ حیران ہو جائے گا، یہ کیا کر دیا؟ انسان ہے، اس کو کاٹ دیا جا رہا ہے، اس کی باڈی کو تو یہ کیا اصل میں ہو رہا ہے؟ نہیں، آپ کے دماغ کو بدل دیا گیا ہے وہاں پر، آپ جو سوچ رہے ہیں وہی نظر آ رہا ہے آپ کو۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے، ایک پاور ہوتا ہے، وہ افلاطون کے پاس تھا، اس پاور کو استعمال کر کے اس نے بادشاہ کے اوپر آزمایا اور اس کو یہ بتانا چاہا بادشاہ سلامت جو دنیا کی تعریف کر رہے تھے نا، یہی ہے وہ دنیا کی حقیقت۔ یہاں ہم بلڈنگوں میں سوئے ہوئے ہیں، یہاں کاروں میں گھوم رہے ہیں، یہاں عیش و عشرت کی چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ جس دن اسرائیل آ کر کے روح قبض کریں گے، ہمارے رشتہ دار لے جا کر کے ہم کو قبر میں سلائیں گے، آنکھ کھلے گی منکر نکیر آ کر کے ہمارے لیے جگائیں گے، اٹھو ایگزام کا ٹائم میں اٹھو ذرا۔ جب اٹھائیں گے نا وہاں اصل آنکھ کھلے گی اور چاروں طرف دیکھیں گے، یہ کبھی نہیں کہاں گیا، میں تاج ہوٹل میں تھا، میں فلاں ہوٹل میں تھا، میں میرے بنگلے میں تھا، میں اے سی کے روم میں تھا، میں نرم نرم گدے میں سو رہا تھا، فجر کی نماز چھوڑ کر کے، اللہ کو بھول کر کے، دین کو لات مار کے، آخرت کو بھلا کر میں جو آرام کی زندگی گزار رہا تھا وہ کہاں ہے؟ فرشتے کہیں گے دھوکہ ہے تیرا ٹھکانہ یہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں دنیا کی حقیقت، جس کے پیچھے آج
ہر ایک دیوانہ ہوتا نظر آ رہا ہے، ہر ایک اس کے پیچھے بے چین نظر آ رہا ہے، ہر ایک اس دنیا کو بنانے، دنیا کو کمانے اور دنیا کو جمانے کے لیے آج دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے۔ سب بھول گیا، دنیا میں آنے کا مقصد بھول گیا، پیدا کرنے والے اللہ کو بھول گیا، اپنے اصل ٹھکانہ بھول گیا، سب کچھ بھلا کر کے دنیا کے حوالے ہو گیا ہے۔ تو یہ دنیا کی اتنی ہی حقیقت ہے، جتنا بھی کمائیں گے انجام ہمارا وہی ہونے والا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت اتنا بول رہی نا تمہیں دنیا کے بارے میں، کیوں تمہیں دنیا کما رہے نہیں، تمہیں کھانا کھا رہے نہیں، تمہیں گھروں میں نہیں، تمہیں کاروں میں نہیں پھرتے؟ علماء آج کاروں میں نہیں پھر رہے، پلیروں میں نہیں پھر رہے۔ ایک طرف تمہیں بیان میں بول رہی دنیا ایسی ویسی، کیا بھی حقیقت نہیں ہے، تو کیا آج ہمیں اپنے گھروں کو تالے ڈال کو جامع مسجد میں کو بیٹھ جانا، تسبیح لے کو بیٹھ جانا، قرآن لے کو بیٹھ جانا، بزنس سبھی چھوڑ ڈالنا، کیا کرنا تمہیں؟ جو ایسا بول دیے دنیا کی ایسی حقیقت ہے تو پھر ہمیں کرنا کیا؟ انشاءاللہ اس کا جواب آئندہ جب آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ دینے کی کوشش کریں گے کہ جب دنیا کی اتنی حقیقت ہے، جب اتنی نکمی دنیا ہے، جب دنیا کی کوئی اہمیت اللہ اور اس کے رسول میں نہیں ہے، پھر بھی ہم کو دنیا میں رہنا ہے، تو کیسے رہنا؟ کیسے رہنے پر اللہ راضی ہوتا ہے؟ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرات کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔